فلم کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت بڑے جہاز سے۔ اس جہاز میں 1000 سے زیادہ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ آج 31 دسمبر کی رات ہے اور یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، گانا بجا رہے ہوتے ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کچھ دیر بعد ان کے ساتھ بہت بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ اتنی دیر میں کنٹرول روم میں کپتان کو کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ وہ اپنی دوربین سے دیکھتا ہے، شپ کی طرف کوئی ایک سمندر کی لہر آتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ تیزی سے شپ کو موڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اتنی جلدی اتنا بڑا شپ نہیں موڑ پاتا اور وہ ایمرجنسی الارم بجا دیتا ہے۔ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، شپ کے ساتھ کچھ حادثہ پیش ہونے والا ہے۔ اتنی دیر میں سمندر کی لہر آ کے شپ سے ٹکرا جاتی ہے اور پورا شپ الٹا ہو جاتا ہے۔ شپ کا اوپر والا حصہ نیچے آ جاتا ہے اور نیچے والا حصہ اوپر ہو جاتا ہے۔ سب لوگ ادھر بکھر بکھر جاتے ہیں، کچھ لوگ اسی وقت مر جاتے ہیں اور کچھ لوگ ڈوب جاتے ہیں پانی میں اور کچھ لوگ گر کے مر جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں شپ کا ایک افسر آتا ہے اور وہ سب کو بتاتا ہے کہ جب تمہارے ساتھ حادثہ پیش آیا تو ہم نے ریسکیو ٹیم کو انفارمیشن کر دی تھی، لیکن بری خبر یہ ہے کہ شپ الٹا ہو چکا ہے اور کسی وقت بھی اس میں پانی پڑ سکتا ہے۔ اتنی دیر میں ہم ایک بندے کو دیکھتے ہیں جو ڈینل نام کا آدمی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک مرے آدمی کی جیب میں سے کچھ ضرورت کی چیزیں نکال رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں ایک بچہ بھی اس کو دیکھ لیتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہو؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ بچہ اسے کہتا ہے مجھے بھی ساتھ لے جائیں، لیکن وہ نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے میں اپنا کام اکیلے ہی کرتا ہوں۔ اتنی دیر میں بچے کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ ہمیں بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن ڈیلن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا کام کرنے کا آدمی۔ اتنی دیر میں ایک بزنس مین آ جاتا ہے اور ایک بوڑھا آدمی، وہ ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے اور ہمیں شپ کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ ان کے بیچ آپس میں بات چیت چل رہی ہوتی ہے اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ باہر نکلنے کا راستہ ہمیں کدھر سے ملے گا۔ ڈیلن کہتا ہے پنکھوں والے راستے سے ہم جا سکتے ہیں، اگر ہم شپ کے پنکھوں والے راستے پہ پہنچ جائیں تو ہم باہر نکل سکتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک ویٹر بھی آ جاتا ہے اور یہ سب ادھر سے نکلنا شروع کر جاتے ہیں اور اوپر کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ ویٹر کو راستے کا پتہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ اوپر جاتے ہیں تو لاشیں پڑی ہوتی ہیں اور راستہ بند ہوتا ہے۔ ان کو مجبوراً ایک لفٹ کے ذریعے جانا پڑتا ہے، جو کہ لفٹ خراب ہو چکی ہوتی ہے، لیکن یہ پھر بھی اپنی ہمت نہیں ہارتے اور اس لفٹ سے جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ لیکن اس لفٹ کے جانے کے لیے ایک لوہے کا لمبا بینچ لے کے آتے ہیں اور اس کے ذریعے جانا شروع کرتے ہیں۔ ڈیلن سب سے پہلے جاتا ہے اور لفٹ کے دروازے کو کھولتا ہے، پھر ایک ایک کر کے سب جاتے ہیں۔ اینڈ پہ 2 رہ جاتے ہیں، ایک بوڑھا آدمی اور ایک ویٹر۔ دونوں اینڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں اور اچانک لفٹ پھسل جاتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے۔ بوڑھا آدمی لٹک جاتا ہے اور ویٹر اس کی ٹانگوں کو پکڑ لیتا ہے، لیکن ڈیلن دونوں کو اوپر نہیں کھینچ پاتا۔ بوڑھے آدمی اور ویٹر کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ دونوں کو کھینچنا ڈیلن کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور اوپر سے جو خراب لفٹ تھی اب وہ بھی نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ ڈیلن بوڑھے آدمی کو کہتا ہے کہ تمہیں اس کو لات مار کے گرانا ہوگا ورنہ تم دونوں مارے جاؤ گے، لیکن بوڑھا نہ چاہتے ہوئے بھی سوچتا ہے اور وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ اس کو لات مار کے گرا دوں تاکہ میری تو جان بچ جائے۔ ڈیلن اس کو جب بار بار کہتا ہے تو بوڑھا آدمی ویٹر کو لات مار دیتا ہے۔ لات مارنے کے بعد ویٹر گر جاتا ہے اور وہ بوڑھے آدمی کو بہت مشکل سے اوپر کھینچ کے لے آتے ہیں۔ اتنی دیر میں وہ اوپر والی لفٹ نیچے گر جاتی اور ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں ڈیلن اور بزنس مین دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اس دھماکے سے بچ جاتے ہیں۔ اب ان کی ٹیم کا ایک بندہ مر چکا ہے اور ان کی ٹیم میں 6 بندے ہیں۔ یہ آگے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں ان کو 2 بندے اور مل جاتے ہیں، جہاں بزنس مین کی بیٹی بھی ہوتی ہے اور ایک بندہ اور ہوتا ہے۔ اب ان کی ٹیم میں 7 لوگ ہو چکے اور یہ آگے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اتنی دیر میں ہمیں ایک دوسرا سین دکھایا جاتا ہے جو شپ میں باقی لوگ ہیں۔ اب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے کوئی ٹیم پہنچ جائے، لیکن جو شیشے ہیں وہ پانی کے دباؤ برداشت نہیں کر رہے۔ اب وہ شیشے ٹوٹ جاتے ہیں اور شپ میں سارا پانی بھر جاتا ہے اور ایک ہی جھٹکے میں سب لوگ مر جاتے ہیں۔ اوپر کھڑے یہ سب لوگ ان کی موت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب ان کو آگے جانا ہے جلد سے جلد ورنہ شپ میں پانی بھر جائے گا اور یہ لوگ بھی ادھر مر جائیں گے۔ یہ آگے جانے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، یہ ایک ٹینک میں آ جاتے ہیں۔ اب اس ٹینک کو ڈیلن دیکھتا ہے اور ڈیلن کہتا ہے یہ جہاز کا وہ والا حصہ ہے جہاں پانی بھر کے اس کا لیول برقرار رکھا جاتا ہے، لیکن ڈیلن سب کو بتاتا ہے کہ ہمیں اس میں پانی بھرنا ہوگا۔
اور جب پانی فل ہو جائے گا یہ ڈھکن خود بخود کھل جائے گا، لیکن سب لوگ کہتے ہیں اگر اس کا ڈھکن نہیں کھلتا تو پھر ڈینر پریشان ہو کے کہتا ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے، ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا، اس ٹینک میں پانی بھرنا ہوگا۔ ڈیلن اور بزنس مین دونوں ایک طرف سے اس کا ٹینک کھولتے ہیں اور اس میں پانی بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پانی اب بھر چکا ہے، سب پانی میں ڈوب رہے ہیں، لیکن ڈھکن ابھی بھی نہیں کھول رہا، سب لوگ پریشان ہیں۔ لیکن اتنی دیر میں اس کا ڈھکن کھول جاتا ہے اور سب دوسرے ٹینک میں چلے جاتے ہیں۔ دوسرے ٹینک میں جا کے ان کو سکون کی سانس آتی، لیکن اب انہوں نے اس میں سے تیر کے دوسری طرف جانا ہے۔ سب ایک لمبی سانس لیتے ہیں اور تیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب آگے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک لڑکی اس کے بعد ایک کانٹے دار تار سے پھنس جاتے ہیں اور اس کا سر ٹکرا جاتا ہے نکیلی چیز سے۔ اتنی دیر میں بزنس مین اس کو بچا کے اوپر لے جاتا ہے، لیکن بچاتے بچاتے دیر ہو جاتی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ان کو اب آگے بڑھنا ہے پنکھوں والی جگہ پہ۔ یہ پنکھوں والی جگہ پر پہنچ تو جاتے ہیں، لیکن پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انہیں اب اس پانی میں سے تیر کے اوپر والے حصے میں جانا ہے۔ سب لوگ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ پنکھوں کا رخ بھی چینج ہوا ہوتا ہے، ہوا اندر کی طرف آ رہی ہوتی ہے اور سب لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ کسی ایک بندے کو جانا ہوگا کنٹرول روم میں اور اس کا سوئچ دبا کے پنکھوں کا رخ چینج کرنا ہوگا۔ اتنی دیر میں بزنس مین فیصلہ کرتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا۔ بزنس مین اس کنٹرول روم میں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ بزنس مین کی بیٹی رو رہی ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہے بہت دور فاصلہ ہے، اس کا باپ واپس نہیں آئے گا۔ اتنی دیر میں وہ بچہ بھی کہیں گم ہو جاتا ہے، لیکن ڈیلن اس بچے کو پھر واپس لے آتا ہے۔ ڈیلن اب پریشان تھا کیونکہ نیچے پانی بھر رہا ہے اور اوپر جانے کا راستہ بھی بند ہے اور پنکھوں والی جگہ پر پہنچنے کے باوجود بھی پنکھے کا رخ چینج ہے۔ اتنی دیر میں بزنس مین وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کی سانس پھولنے لگ جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے بٹن ٹوٹ گیا ہے، لیکن ٹوٹتے ٹوٹتے اس کی ایک اور جگہ پہ نظر پڑتی ہے جہاں سے پنکھوں کو ریورس کیا جا سکتا تھا۔ آخری چند 3 سیکنڈ میں وہ مرتے مرتے اپنا ہاتھ اس بٹن پہ دبا دیتا ہے جس سے پنکھے ریورس ہو جاتے ہیں۔ ادھر ڈیلن پریشان ہوتا ہے، ابھی تک پنکھوں کا رخ چینج کیوں نہیں ہوا، لگتا ہے بزنس مین نہیں پہنچا۔ ڈیلن کا دوست اب بتاتا ہے کہ پنکھوں کا رخ چینج ہو چکا ہے، اب ہمیں انہیں روکنا ہوگا، پنکھوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم روکیں گے تو یہ اس سے پھر باہر جا سکیں گے۔ تو ڈیلن اس کو کہتا ہے اپنے دوست کو کہ آپ کے پاس جو سلنڈر پڑا ہوا ہے وہ میری طرف پھینکیں۔ وہ سلنڈر اس کی طرف پھینکتا ہے، ڈیلن سلنڈر پنکھوں والی سائڈ پہ پھینکتا ہے، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ اس دھماکے سے پنکھے جل جاتے ہیں، انجن رک جاتا ہے اور وہاں سے جانے کا راستہ مل جاتا ہے۔ یہ سبھی لوگ ایک ایک کر کے نیچے پانی میں جاتے ہیں اور کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں، سکون کی سانس لیتے ہیں کشتی میں بیٹھ کے، کیونکہ یہ کشتیاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اب یہ جہاں تیر رہے تھے وہاں جہاز بھی مڑنے والا ہے اور گرنے والا ہے، لیکن اتنی دیر میں یہ اپنی کشتی دور لے جاتے ہیں اور جہاز کا رخ چینج ہو جاتا ہے اور وہ سارا جہاز ڈوب جاتا ہے۔ جہاز کے ڈوبتے ہی ڈیلن کے پاس فیل گن ہوتی ہے